کل ایک کیس شام 7 بجے آخان یونیورسٹی میں جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے ٹیسٹنگ کے بعد کورونا وائرس سے. تقریباً کل رات 8 بجے کے قریب مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک کیس آیا ہے. ہم نے کل رات سے کیا کہ یہ کیس کی ہسٹری آپ سب کو پتا ہے, میں نام بھی نہیں لوں گا بیکاز میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی پیشنٹ کا یا کوئی چیز آتی ہے, یہ جب پہلے بھی مسئلے ہوئے ہیں تو ہم نے میڈیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ نام بتانے سے یا اس کے بارے میں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں, بٹ یو نو دا کیس ہسٹری آپ سب کو پتا ہے. ایران سے اوریجن تھی, اس سے پہلے چائنا کے تو ہم فوکس کر رہے تھے. ہمیں جیسے ہی پتہ چلا ہم نے FIA سے کانٹیکٹ کر کے اور فیبرری کے مہینے میں 1 فروری سے ایران سے جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی ڈیٹا حاصل کی. پہلے اس پیشنٹ کو بتا دوں, یہ جو ہے اس کو آخان میں صبح 4 بجے اس کو ایک اور جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں کوارنٹین فیسلٹیز ہے. اس کی فیملی ممبرز جو ہیں اس کو بھی کوارنٹین میں ڈال دیا گیا ہے. 2 ان میں ابھی کوئی سمپٹمز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو الگ اس لیے کہ یہ 15 دن پتہ چلتے ہیں. اور یہ آئے تھے ایران سے 20 تاریخ کی صبح ایک فلائٹ سے, تو 20 تاریخ کو 15 دن ہم نے ان کو آبزرویشن میں رکھنا ہوگا ان کی فیملی کو. ان کے ساتھ ایک قافلہ تھا زیارتوں پہ جو گیا تھا, 28 لوگ ٹوٹل ہیں. ان سب کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا, ان کے بھی نمبرز وغیرہ لے لیے گئے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس پورے مہینے میں صوبہ سندھ کے اندر تقریباً 1500 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے جو ایران سے آئے ہیں. ان 1500 کا ہم نے کل رات کو ہی ڈیٹا سارا لے لیا ہے, ان کے شناختی کارڈ نمبر, ان کے ٹیلی فون نمبرز. اس کو پھر ہم نے UC وائز سیگریگیٹ کر دیا, الگ الگ کر دیا. ہم نے ان سب کو پروسیس شروع ہو گیا, ان سب کو کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں, اور اگر کسی کو کوئی سمٹمز ہے, کھانسی ہو رہی ہے یا جو آپ کو پتہ ہے بخار ہے, تو پھر ہماری ٹیم جا کے وزٹ کرے گی ان کو. لیکن ان کو 15 دن تک یا جس دن خاص طور پہ جس دن سے وہ آئے ہیں 15 دن اگر گزر گئے ہیں اور کوئی سمٹمز نہیں ہے تو ہم ان کو رول آؤٹ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تو ان کو ہم مانیٹر کریں گے. لیکن جس کو 15 دن سے کم ہوئے اور کوئی سمٹمز ہیں اس کو مانیٹر کریں گے, ضرورت پڑی تو اسپتال میں ایڈمٹ کریں گے. یہ ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے, ایک SOP بنی ہوئی ہے جو کرنی ہے. ہم نے 2 دن کے لیے سکولز بند کیے. اس کا مقصد بھی کوئی اور پینک یا کوئی اور ایسی وجہ نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ 1500 کے قریب لوگ ہیں جو صوبہ سندھ میں موجود ہیں, تو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ضرور یہ اگر گھر میں ہیں اپنے بچے سے کانٹیکٹ میں آئے ہوں گے یا کوئی اور لوگوں سے کانٹیکٹ میں آئے, ان کو بھی چیک کر لیں. اور جن سکولز میں وہ گئے ہیں ادھر بھی جن سکولز میں وہ بچے ہیں ان کو بھی کانٹیکٹ کر لیں. اور اس وجہ سے ہم نے چھٹی کی 2 دن میں کہ یہ سارا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اگلے 4 دن میں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہم نے ڈفرینٹ سٹیجز بھی بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ یہ 1500 ہیں اور ان کی امیڈیٹ فیملی, ان کو ہم کہیں گے کہ آپ گھروں میں رہیں, ان سے بات کریں گے. ان کو اگر کوئی سمٹمز ہیں تو ان کو وزٹ کریں گے جا کے, لیکن اگر سمٹمز ابھی نہیں بھی ہیں تو ہم نے وہ 15 دن کا ٹائم فریم دیکھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ گھر میں رہیں, اور ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو تھوڑا سا آپ چیک بھی کریں گے. یہ ساری تدابیر اس لیے ضروری ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پھیلے نہ. آپ کی مدد کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے 2 چیزوں کے لیے. ایک تو پینک نہ پھیلے, اور حکومت جو اقدام کر رہی ہے وہ آپ کو پتہ چلے تاکہ آپ بتا سکیں. اس کے لیے جو دواؤں کی ضرورت ہے, ماسک کی ضرورت ہے, جو بھی اور اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. میں نے میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلا ہے کہ جی یہ ماسک مہنگے ہو گئے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں. میں نے لا انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے, میں نے پولیس اور رینجرز, DG رینجرز بھی تھے صبح, ان سے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ اکوپمنٹ اویلیبل ہے یہ ہم اس کو اٹھا لیں گے. ہم کر لیں گے جی A, B یا C جس کے پاس ہیں, جو ڈیلر ہیں یا ویئر ہاؤس ہیں جو بھی ہیں, ان کو ہم کاؤنٹ کر کے دے دیں گے جی 10,000 ماسک آپ نے ہم اٹھائے, اور جو ان کی صحیح قیمت ہے وہ ہم ان کو دیں گے. وہ ایسے نہیں اٹھائیں گے, وہ ہم ابھی تو آبویسلی نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت ہم اٹھا لیں گے تاکہ مارکیٹ میں کوئی شارٹیج اور کوئی لوگ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. کچھ اکوپمنٹ ہم نے امیڈیٹلی لینا ہے. ہم ایک اسپتال ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جو ان پیشنٹس, اب اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں نے بھی سیکھا ہے کہ ایک ہے جن میں ایکسپوجر ہے, یعنی جیسے میں نے کہا ایران سے ہو کے آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں ایکسپوجر ہو, یا کسی ایسے شخص سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں جو ایران سے ہو کے آیا ہے یا چائنا سے ہو کے آیا ہے, وہ تو ایک
جو ہے ایکسپوجر والے لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے گھروں میں آئسولیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو یہ وائرس آ جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے, اگر زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں تو اسپتال میں لانا ہے, پھر ٹیسٹ کرنا ہے, اور ٹیسٹ اگر نیگیٹو نکلے تو 15 دن تک اس کو آبزرویشن میں رکھنا ہے, اور اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو ایسی فیسلٹی میں لے جانا ہے جہاں پہ اور لوگوں سے وہ کانٹیکٹ میں نہ آ سکے. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں اور سے ریسورسز لے لوں. میں نے یہ پتہ کیا کہا جی مارکیٹ میں ریسورسز وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں, ہمیں پروکیورمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, ہم جا کے حکومت ہے جا کے ڈائریکٹلی پروکیور نہیں کر سکتی. میں نے ڈاکٹر باری سے ریکویسٹ کی ہے کہ انڈس ہاسپٹل, اس لیے وہ خود اپنے لیے وینٹیلیٹرز پروکیور کر رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم کر دیں گے. ہم انڈس ہاسپٹل کو کہیں گے کہ سندھ حکومت کے لیے وہ وینٹیلیٹرز پروکیور کر لیں, ہم کیش پیسے انہیں دے دیں گے تاکہ ہمارے اس پروکیورمنٹ سے نکل سکیں. ہم کیبنٹ سے اس کی ایگزمپشن وغیرہ کرا دیں گے, اور ہم اس اسپتال کو وار فوٹنگز پہ کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد سیٹ اپ کر لیں. ایک بہت ضروری جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو یہ ڈس انفیکٹنٹ ہوتے ہیں, ایک تو جو ہینڈ واش وغیرہ آپ کو یہ سینیٹائزرز ہینڈ سینیٹائزرز ملتے ہیں وہ نہیں, اس سے اونچے لیول کے وہ ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا کہ ہماری جو بھی سرکاری پبلک پلیسز ہیں اس میں وہ پروکیور کر لیں, اور وہ ہینڈ سینیٹائزرز جو انڈسٹری لیول کے ہیں, جو بھی لفظ اس کا ہوگا وہ ہاسپٹل لیول کے وہ لگائیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں پہ بھی پبلک پلیسز ہیں, فیکٹریز ہیں, جہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے آتے ہیں, جو بھی ورک پلیسز ہیں, شاپنگ مالز ہیں اور اس طرح کی جگہیں, ان پہ بھی میں نے ایڈمنسٹریشن کا ان کو کہیں کہ امیڈیٹلی یہ پروکیور کر کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. انفارچونیٹلی لوگ ہیں جو اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہیں گے, ان پہ بھی ہم ایکشن لیں گے کہ جو ان کی صحیح قیمت ہے اسی پہ وہ بیچیں اس کو. جو حکومت کی طرف سے جو بھی ایکشن ہوگا اس پہ لیں گے. کہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے ابھی تک ایران سے جو فلائٹس آ رہی ہیں ان پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے. جو ہماری میٹنگ صبح ہوئی ہے اس میں یہ ریکمنڈیشن آئی ہے کہ ایران سے آنے والی فلائٹس کو بھی آپ بند کریں ٹل وی کنٹرول دی سچویشن. اور اللہ نہ کرے یہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اور میجر پرابلمز آ جائیں گے, اس لیے ہم نے پریکاشنز اور یہ سخت سٹیپس شروع میں لینے ہیں.